جی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام دیا پیش کرتے ہو، کیا اس کا مقدار کا جائزہ رکھنا کہ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یا پھر بلا مقدار میں پڑھ سکتے ہیں؟ درود شریف سلام سلام ان کا سوال یہ ہے کہ حضور پہ سلام بھیجتے ہوئے کیا مقدار طے کریں یا ایسے ہی پڑھتے رہیں؟ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے سورہ احزاب آیت 56 اے مومنو اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو، کوئی مقدار نہیں ہوتا۔ تو آپ بالکل بے فکر ہو گئے جتنا مرضی سلام بھیج دیں، جو مقدار بتائی جاتی ہے نا وہ تو آپ کی یاد دہانی کے لیے، جس سے آپ طے کر لیں دن کا معمول اپنا، اور آپ کو یاد آ جائے کہ یار مجھے 111 بار سلام پڑھنا۔ اب یہاں جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے فوراً بعد ہم اور ہمارے کچھ ساتھی حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، تو بالکل آپ تھوڑی دیر 5-4 منٹ سلام یہاں بیٹھ کے پڑھا کریں، یہ سنت ادا ہوگی، کیونکہ درود تو سب پڑھتے ہیں اور قرآن حکم دیتا ہے درود و سلام کا، تو سلام کو ضرور پڑھا کریں، اور سلام بھی آپ وہ پڑھیں جو نبی بتائے گئے، جو آپ اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہو نا، بس وہ پڑھتے رہو، بہترین سلام ہے، کیونکہ اگر آپ السلام علیکم یا رسول اللہ یہ پڑھنے شروع کر دو گے تو آپس میں اختلاف بڑھیں گے، تو بریلوی ہو گیا یہ ہو گئے، اس لیے وہ اس میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کیونکہ نبی کا بتایا ہوا یہ سیف سائڈ بتا رہا ہوں۔ ہاں جی پوری تیار نہ پڑھے والا یہ پڑھے جو آپ نے بتایا۔ ہاں بس سلام میں تو یہی ہے۔ کیا صرف موت پر ہی پڑھنا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ان للہ و انا الیہ راجعون قرآن کی آیت ہے، یہ کیا صرف موت پہ پڑھنا ہے؟ نہیں بھائی، ہر نقصان پہ آپ اسے پڑھ سکتے ہو، جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز آپ بھول گئے ایک دم یاد آئی، بالکل، کیونکہ اس کا مطلب سمجھو نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے، تو ہر نقصان پہ، ہر ایکسیڈنٹ میں، کوئی اور معاملہ یاد ہو، بالکل آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہو، زیادہ وسوسے آتے ہو، زیادہ خیالات آتے ہو، زیادہ آپ کا بھٹکتا ہو دھیان، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں جی کچا گوشت اور کچا انڈا کہ یہ کھانے جائز ہیں؟ ان کا سوال ہے کچا گوشت یا کچا انڈا کھانا جائز ہے؟ بالکل کوئی منائی نہیں ہے، مگر کیوں کھانا چاہتے ہیں یار؟ جب اجازت ہے پکانے کی تو بھون کے کھائیں، وہ ہو سکتا ہے اس کا میڈیکلی کوئی نقصان ہو، یہ تو کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کوئی منائی نہیں ہے، نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ آپ کچا انڈا نہ کھاؤ، بلکہ ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ ہم نے دودھ میں کچا انڈا بھون کے ہمارے بڑے دے دیا کرتے تھے، تو میرے نزدیک تو کوئی آیت اس طرح کی میں نے نہیں پڑھی، باقی کوئی ہو تو مجھے بتانا نہ پڑے۔ جی ان کا سوال یہ ہے کیا فجر کی نماز جو قضا ہو گئی اسے ادا کیے بنا ظہر کی نماز قبول ہو جائے گی؟ بھائی ظہر کا الگ معاملہ ہے، وہ تو قبول ہوگی، لیکن فجر آپ کی قضا کیوں ہو رہی؟ کیسے مومن ہوا؟ آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک نماز پوری زندگی میں فجر کی قضا ہوئی اور ایک اثر المغرب کی، بس اور کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، نہ کسی صحابی کی نہ ہو، تو اس لیے کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ سوتے رہ گئے تمام کوششوں کے باوجود تو اٹھتے ہی فوراً پڑھ دو، یہ نہیں کہ آپ ظہر پڑھ لیں، آپ پہلے فجر پڑھ دو جس ٹائم بھی آپ کے یہاں ہو، ایسے اگر آپ پڑھنا بھول گئے یاد آتے ہی پڑھ دو، تو انشاءاللہ وہ قضا نہیں گنی جائے گی بلکہ وہ ادا ہی گنی جائے گی۔ جیسے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو میں اگر سنت پڑھے گا فجر کی تو نہیں ثواب ملے گا، جتنا کیا نام ہے اس سے ادا سے پہلے۔ ان کا سوال یہ ہے سنتیں پڑھنے کا قضا کیا اتنا ہی ثواب ملے گا؟ بھائی اگر آپ نے جان بوجھ کے نماز قضا کی تو کوئی ثواب ہی نہیں مل رہا، اتنا گناہ ملے گا، لیکن اگر آپ نے کوششوں کے باوجود آپ سوتے رہ گئے فجر کی نماز میں یا آپ پڑھنا ہی بھول گئے تو آپ کو یاد آتی ہے، آپ کو پوری پڑھنی ہے، تو آپ کی نماز ہی قضا ہوگی نبی کی حدیث کے حساب سے، تو آپ کو ثواب بھی پورا ملے گا انشاءاللہ۔ بڑا اچھا سوال ہے ان کا بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو گناہ گار ہوتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، حالت توبہ میں مرتے ہیں، حالت گناہ میں نہیں مرتے، تو اس لیے اگر کبھی آپ سے گناہ ہو جائے تو ایک دم توبہ کریں اور کسی نیکی سے اسے رد کرنے کی کوشش کریں گناہ کو، یہ نبی کی حدیث ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی
تو حضور شفاعت کریں گے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ آیت الکرسی یہی کہتی ہے کہ وہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہو۔ تو نبی اجازت سے شفاعت کریں گے، اور انشاءاللہ وہی لوگ کریں گے جو گنہگار ہوں گے لیکن تائب ہوں گے۔ دوسرے ایک اور حدیث میں آپ کو بہت خوبصورت سنا دوں جو آپ کے لیے آج کا تحفہ ہوگا۔ نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اے مومنو، اگر تم صبح اور شام میرے اوپر 10 دفعہ درود پڑھ دیا کرو گے تو میں قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ اتنا حسین تحفہ میں نے آج آپ کو دے دیا کہ صرف 2 یا 3 منٹ 10 دفعہ درود پڑھنے میں صبح کو، اور 2 یا 3 منٹ شام کو۔ کوئی بہانہ دے دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت۔ تو آج سے آپ یہ طے کر لو کہ ہم نے مرنے تک آپ چاہے جتنا مرضی درود پڑھتے ہوں لیکن 10 بار درود اس نیت سے کہ ہمیں حضور کی شفاعت کی شروع کر دو۔ یہ میں صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، بخاری میں، جب مرضی صبح شام، پڑھے رات شام کو، مغرب کی بعد شام شروع ہو گئی اور صبح کو جو ہے وہ دن شروع ہو گیا۔ مغرب سے پہلے آپ پڑھ دیں گے، مان لو مغرب سے آپ نے آدھے گھنٹے پہلے 10 دفعہ پڑھ دیا، مغرب کے بعد 10 دفعہ پڑھ دیا، تو صبح شام میں آ گیا۔ مغرب سے پہلے اسلامی دن ہے اور مغرب کے بعد اسلامی رات۔ ہاں جی، کیا مجھے سمجھ نہیں آیا سوال؟ ان کا سوال یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا دن کیا ہے؟ بھائی اس میں بہت اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول مشہور ہے لیکن کوئی مستند حدیث نہیں ہے اس کی، لوگوں نے بنا لیا۔ کچھ لوگ اس میں اہل حدیث سختی کرتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، جبکہ وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور کا اسے یہ مانتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کا دن ہے، وہ بھی ثابت نہیں کرتے۔ ہاں یہ پکا ہے کہ مہینہ یہی ہے۔ تو ہم نے جو فائدہ اٹھانا ہے اس پورے مہینے کو رحمت کا مہینہ مانتے ہوئے، کیونکہ اس میں رحمت للعالمین کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس پورے مہینے کو ہم نے رحمت کا مہینہ مانتے ہوئے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ وفات کا اور حضور کے پیدائش کا جب ہمیں کنفرم ہی نہیں ہے تو آپ پورے مہینے جتنے بھی روزے رکھ سکو، جتنی خیرات کر سکو، جتنی نیکی کر سکو، جتنی رحمتیں برسا سکو، کم ہے آپ۔ جی، مسجد کے اماموں کو امداد کے طور پر مالی ہدیہ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے مسجد کے اماموں کو مالی طور پر ہدیہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دینا ہی چاہیے۔ آپ خود سوچو ہمارے مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ کیا ہے؟ 5-6 ہزار۔ 5-6 ہزار میں آپ کا میرے خیال میں بچوں کی پڑھائی تک نہیں چلتی، اور آپ انہیں پورے مہینے کی تنخواہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے خاموشی کے ساتھ بند مٹھی، کسی کو ظاہر بھی نہیں کرنا، اور آپ ان کے لیے بالکل ہدیہ پیش کیا کرو۔ بلکہ محلے کے لوگوں کو چاہیے ایک ہینڈسم رقم ان کے لیے، ان کے رہنے کا انتظام، اور اچھے امام رکھیں انٹرویو لے کے، جنہیں قرآن و حدیث کا علم ہو، جنہیں فقہ کا علم ہو، اور جو انگریزی اور میتھ وغیرہ جانتے ہوں کہ اگر ان سے سوال کیا جائے تو پراپر جواب دے سکیں۔ آپ سوال کر کے دیکھو اپنے اماموں کو، بغلے جھانکیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا جواب دے رہے ہیں۔ ایسے امام ہیں، پھر وہ انہیں 3000 جواب دو گے تو وہ 3000 کے لیے صرف نماز ہی پڑھانے آئیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے وہ۔ آپ 12,000 دو، 15,000 دو انہیں، دیکھو آپ کو کیسے مفتی اور کیسے قاضی ملتے ہیں، آپ کے ایک سوال کا جواب دیں گے۔ ہمارے جیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ممبر تو ان کے لیے ہیں، اماموں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہیں۔ ہم تو مجبوری میں بیٹھے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں جو سوال ہے کہاں جاؤ گے آپ؟ اگر آپ کسی علماء دین کے پاس پہنچ گئے وہ غصہ کرنے لگیں گے کہ نبی کے بارے میں ایسے سوال کر رہا، اللہ کے بارے میں یوں کہہ رہا، تھوک نکلنے لگتا ہے منہ سے۔ مجبوری میں بیٹھے ہم تو، یہ آج سوال ہے وہ جواب آپ کے دینے شروع کر دیں، ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ہاں، گھٹنے خراب ہونے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے کیا ثواب ادا ہوا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے گھٹنے خراب ہو گئے، بیٹھ کے نماز پڑھنے سے کیا ثواب ادا ہو جائے گا؟ بھائی یہ تو شرعی عذر ہے، اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل آپ کو اللہ پورا ثواب دے گا، بلکہ اور بڑھا کے دے گا کہ اتنی تکلیف کے بعد بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے اور آپ بیٹھ کے فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اور اگر آپ نفل نماز یا سنت پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے تو آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر آپ فرض نماز بنا عذر پڑھیں گے قبول نہیں ہوگی، لیکن گھٹنے خراب ہے، آپ فرض نماز بیٹھ کے لیٹ کے پڑھ رہے ہیں تو بالکل پورا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہیں بہت سی کا مذہب عمر صاحب، بہت زبردست
बड़ा ज़बरदस्त खून आता था, और इतना खून आता था कि चरपाई में छेद करना पड़ा, टपकता रहता था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे देखने के लिए आए तो उन्होंने पूछा कि हुजूर नमाज में इस तरह पढ़ रहा हूँ, इस तरह से करूँ? हुजूर ने ये जवाब दिया कि तू खड़े होकर पढ़ सके तो खड़े होकर पढ़, बैठ के पढ़ सके तो बैठ के पढ़, ना लेट इशारे से पढ़। लेकिन नमाज पढ़नी ज़रूर है हर हाल में। जो होशमंद है उस पर भी नमाज पढ़ जाए, और कितना ही बीमार हो, चाहे सफ़र में हो, सवारी पे नमाज पढ़ जाए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर ऐसी बीमारी है तो इंशाअल्लाह पूरा सवाल है। हाँ, इनका सवाल ये है कि हुजूर ने एक बार ये कहा कि जिसका मौला अली उसका मौला मैं। मौला, पहले तो आप मौला का वो समझो, एक पदवी है ये। मौला कहते हैं दोस्त को, हमारे यहाँ तो मौला अल्लाह को कहा जाता है ना, तो इसलिए वही तसव्वुर हमारे जहन में है कि हुजूर ने मौला कहा। असल में हुजूर ने कहा कि जो अली का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ये भी हदीस से साबित है। तो वहाँ जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने हाथ उठाए कहा कि जिसका अली मौला उसका मैं मौला, और उसका मतलब ये है कि अली जिसका दोस्त है उसका मैं भी दोस्त हूँ, और अली का जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। ये था मोहम्मद साहब। मेरे ख्याल में हो गया भाई आजकल ये कितना टाइम हो गया? नमाज के आगे से कितने फासले से निकल सकता है आदमी? उनका सवाल ये, नमाजी के आगे से कितने फासले से निकले? कम से कम 3 सब छोड़ दो भाई, और या फिर सुतरा रखा हुआ तो कोई नहीं। सुतरा जो है उसका मिकदार शरीयत में बता दी गई कि लगभग 2 हाथ के बराबर कुछ सरिया या कोई चीज़ खड़ी कर दी जाए आगे, फिर कोई नहीं को करें। कई बार जब इंसान कहीं फेल होता है, नाकामयाब होता है, तो वो ये बात तो किस्मत पे डाल देता है। जब वो कामयाब होता है तो वो अपनी तारीफ़ें गिनवाता है। तो मतलब कहाँ तक किस्मत का रोल होता है और कहाँ तक इंसान का खुद का इख्तियार होता है? मतलब कब इंसान को पकड़ा जाए, कब उसे किस्मत पे डालने दिया जाए? ये आप कुरान की आयत बयान कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा कि जब इनकी कश्ती भंवर में होती है तो इन्हें मैं याद आता हूँ, और इनकी पुकार पे जब मैं इनकी कश्ती जो है वो किनारे लगा देता हूँ तो ये शिरक करने लगते हैं। जब औलाद नहीं होती तो खूब अल्लाह के सजदे करेंगे और खूब तस्बीहात पढ़ेंगे, अमल करेंगे, और जब औलाद हो जाती है तो कहेंगे रूहानी मरकज़ से हुई, कहेंगे फ़ला साबिर बिया से हुई, फ़ला बुजुर्ग से हुई। यही शिरक है। तो इसलिए जितनी नाकामियाँ हैं, कुरान ये कहता है तुम्हारे अपने अमाल के करतूत हैं, करतूतों की सज़ा, तो उन्हें अपनी सज़ा माने अपनी करतूतों की। और जितनी नेकी है और जितनी अच्छी और जितनी चीज़ें बेहतरी की आपकी ज़िंदगी में आती हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट कर लेंगे ये मेरे अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि तमाम अच्छाई अल्लाह की तरफ से और तमाम बुराई हमारे शर की तरफ से है। तो ख़ुद को ब्लेम करें, अल्लाह को कभी ब्लेम ना करें, अल्लाह का कभी शिकवा ना करें। शिकवा जिसकी ज़िंदगी से निकल गया वो अल्लाह के करीब हो गया। बंदों में खड़े होकर अगर आप ये कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, तो आप अल्लाह का शिकवा कर रहे हैं। कई बार ये होता है ना कि इसमें हिकमत थी शायद। तो आदमी एक बार एक जगह फेल हुआ, फिर वो उस टाइम वो कहता है कि ये मेरा नसीब था, और फिर कहीं उसे पता चलता है बाद में जाके कि ये हिकमत थी, यहाँ फेल हुआ इसलिए अच्छी जगह पहुँच गया मैं। असल में ये तो इंसान की कमज़ोरी होती है। मैंने अक्सर ये देखा, खुद ये देखा कि एक बार एक हमारे रिश्तेदार थे, उनकी ट्रेन निकल गई सियालदा, और वो आगे जाके रूकी से थोड़ा आगे जाके, बहुत साल पहली बात है, उसका एक्सीडेंट हो गया। उनकी ट्रेन निकल गई तो वो बहुत पछता रहे थे, उन्हें बहुत ज़रूरी काम था, और जब एक्सीडेंट की खबर आई तो बहुत खुश हो रहे थे। कुरान में अल्लाह ने बात कही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये अच्छी है। सूरह बकरा की आयत है। तो हमें तो ये लग रहा है ना कि हमारी किस्मत में नहीं थी, लेकिन वो भी आपके लिए बेहतरी थी। यहाँ तक हदीस में फरमाया हुजूर ने कि जिन लोगों की यहाँ दुआएं कबूल नहीं होती, जब उन्हें आखिरत में उन दुआओं का बदला मिलेगा तो वो ये तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ना होती है, हमें यहाँ बदला मिले। यहाँ जो हम रोते हैं ना हमारी दुआ कबूल नहीं होती, वहाँ ये तमन्ना करें कि दुनिया में एक भी कबूल ना हुई होती, यहाँ अजर मिलता जैसा ये मिल आ जाए। तो इसलिए हमें कुछ नहीं पता, हमारे लिए तो बंद लिखा हुआ है, हमें तो हर हाल में शुक्र भेजना है। क्योंकि अगर आप ये नीचे को नज़र रखोगे ना, जो काम आपका नहीं हुआ,
آپ شکر بھیجو گے اس میں میرے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے میری سن لی, لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ دینے سے روک لیا جو میں انجانے میں مانگ بیٹھا تھا اور میرے لیے ٹھیک نہیں تھا. اللہ کو سارا پتہ ہے ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے. ہمیں دیوار دکھتی ہے, اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی دکھتا ہے. اب بہت سے لوگ آ کے افسوس کرتے ہیں کہ جی فلاں رشتہ نکل گیا, فلاں جائیداد نکل گئی. ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے, انہیں کیا پتہ اس کے پیچھے کتنا شر تھا. جو آپ کی بچی جس سے رشتہ نہیں ہو پایا اس سے اولاد ہی نہ ہونی, آپ کا خاندان ہی بند ہو جانا ہو, کسی ایک کا ایکسیڈنٹ ہونا ہو, طلاقیں ہونی ہو, جیل ہونی ہو, ساری کی ساری چیزیں اللہ. دیکھو میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب. سورہ کہف کے 3 واقعہ آپ نے سنے ہوں گے, بہت مشہور ہے. تو اس میں خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک معصوم کو قتل کر دیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں نے اللہ کے حکم سے قتل کیا اور یہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے شر کا معاملہ کرتا. اللہ نے چاہا کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں, انہیں اس کے شر سے بچا دیں اور انہیں نیک اولاد اس کے بدلے میں دے دیں. اب آپ یہ دیکھیے اس میں دونوں کا فائدہ. بچے پہ شریعت لاگو نہیں تھی, قتل ہو گیا, یہی ختم. بڑے ہو کے اگر وہ شر پھیلاتا تو گناہ گار ہوتا, دوزخ نصیب ہوتا. ماں باپ کے ساتھ غلط کرتا, ماں باپ بھی پریشان ہوتے, زندگی میں کیا جیرت بنا دیتا. ماں باپ کا فائدہ یہ کہ انہیں اس کے بدلے میں بہتر بچہ مل گیا. اس کا فائدہ یہ کہ اسے اللہ نے بلوغت سے پہلے ختم کر دیا اور اس کی آخرت بچا. تو اس لیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. جب آپ قرآن پڑھو گے, حدیثیں پڑھو گے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ آپ کو یہ لگے گا کہ اتنا پیارا اللہ, اتنا پیارا دین, اتنا پیارا اس کا رسول. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا دل مائل ہوگا. لیکن خود پڑھیں, خود بڑھیں. ہو گیا جی آج کا؟ ہاں جی. میرا سوال یہ ہے کہ نظر ہوتی ہے اور ہوتی ہے تو اس کی کاٹ کیا ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نظر ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو اس کی کاٹ کیا ہے. بھائی دیکھو, نظر برحق ہے. حضور نے فرمایا نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے, اور نظر اپنے بچوں کو بھی لگ جاتی ہے ماں باپ. دوسرے اس کی کاٹ کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں. 1-2 چیزیں میں پہلے ہی بتا چکا, پھر سن لیں. ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ 3 بار پڑھ کے صبح شام ہاتھوں میں پھونک ماریں گے, جسم پہ پھیریں گے تو آپ صبح شام تک محفوظ, شام سے صبح تک محفوظ. دوسرے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, یہ چھوٹی دعا ہے, یہ بھی پڑھ کے اپنے بچوں کو پھونک مارا کریں, اس سے بھی نظر بد سے بچے رہیں گے. اور بہت ساری چیزیں صحیح حدیث کی آپ کو نیٹ پہ مل جائیں, تلاش کریں, اپنے بچوں کو خود دم کرا دیں. آپ سے بڑا مول بھی کوئی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے, ماں باپ سے بڑا دم کسی کا نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ بزرگوں کے, دیندار لوگوں کے چکر کاٹنے بند کریں. اپنے مطلب دادا دادی ہوتے ہیں نا, ان سے دم کرایا کرو, پوتے پوتی ہو, ان سے بڑا بزرگ کوئی نہیں. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے کہ دفنانے کے بعد فرشتے آتے ہیں اور انسان ان کے بیٹھتا ہے, سوال جواب ہوتے ہیں. اس میں کتنی سچائی؟ بالکل سچائی ہے بھائی, نبی کی بتائی ہوئی چیز ہے, اور نبی کی ایک ایک بات مانگتی ہے. ہر حال میں اسی طرح ہوتا ہے, سوال جواب ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی آگے معاملہ بڑھتا ہے. اور وہ سوال 3 سوال وہ ہر حال میں سب کو دینے ہی جواب ہیں خبر کے, اور 5 سوال قیامت کے. اس کے بنا کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا. 3 سوال جو خبر کے ہیں اس میں تیرا دین, تیرا رب کون, علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال. یہ ہر حال میں جب سوال جواب ہونا ہے خبر میں بہت. کیا حافظ پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ ان کا سوال ہے کہ حافظ پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ بالکل. آج کل کے حافظوں کو پینٹ شرٹ ہی پہننی چاہیے. انہیں اس لباس کے جھنجھٹ سے نکلنا چاہیے. لوگوں کو لگنا چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ حافظ بھی ہیں اور یہ دین کو پھیلانے والے لوگ ہیں. اب آپ کسی حافظ سے امریکہ میں یوں کہو کہ تو پاجامہ پہن, کیسا لگے گا وہاں؟ اس لیے لباس میں اسلام نہیں ہے. جو مرضی لباس پہنے, یہاں آپ کے کرتا پاجامہ ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ تو رحمت فرما.